بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں علی احمد بھٹی ہوں۔ بالآخر شہیدوں کے وارث ارشد شریف کو شہید کر دیا گیا۔ یہ خبر آج غم کا پہاڑ بن کر دل پر ہے نا گری، اور ابھی تک محب وطن قوم اس سکتے کی کیفیت سے نہیں نکل سکی، اور میں خود جب سے یہ خبر سنی ہے اس وقت سے ایک سکتے اور پریشانی کی کیفیت میں ہوں کہ ارشد شریف پاکستان کے ایک جرت مند اور بہادر صحافی تھے۔ ارشد شریف صاحب کو کینیا کے شہر نیروبی میں شہید کر دیا گیا، اور ابھی تک اس کے بارے میں کوئی کنفرم اطلاعات موصول نہیں ہوئی کہ ارشد شریف کی شہادت کی وجہ کیا بنی۔ کچھ اطلاعات ہیں کہ ان کو کار ایکسیڈنٹ حادثے میں نشانہ بنایا گیا، اور کچھ یہ ہے کہ انہیں باقاعدہ ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ تو ارشد شریف وہ ہیں جو اپنے والد کے جسد خاکی پر اپنے بھائی کا انتظار کر رہے تھے، اپنے والد کو لحد میں اتارنے کے لیے، لیکن جب ان کے بھائی میجر ارشد شریف جو کہ اس وقت KPK کے حساس علاقوں میں تعینات تھے، ان کا جسد خاکی پرچم میں لپٹا ہوا پہنچا، تو یہ ہیں ارشد شریف کے جو شہیدوں کے وارث ہیں۔ یہ دو بھائی تھے، ایک ارشد شریف صاحب اور بڑے میجر اشرف شریف صاحب۔ تو ایسا انسان کیسے وہ کہہ لیں کہ ایک پاکستان کا مخالف ہو سکتا ہے؟ وہ پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کے سخت خلاف تھے، اور اسی پاداش میں ان کو ہنگامی طور پر پاکستان چھوڑنا پڑا، کیونکہ ان پر متعدد مقدمات قائم کیے گئے تھے۔ اس لیے وہ جو پاکستان میں رجیم چینج آپریشن ہوا، اکثر اس میں ان کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو جاتا تھا، اور وہ بہت تنقید کرتے تھے۔ شاید کچھ حلقوں کو یہ تنقید برداشت نہیں ہوتی تھی، اور پھر باقاعدہ ارشد شریف صاحب نے رجیم چینج پر ایک سیریس پروگرام کی کہ رجیم چینج آپریشن امریکہ نے کی جو ایک پوری ہسٹری ہے وہ انہوں نے کھول کر رکھ دی۔ تو اس میں بھی بہت سارے آگے چل کر پتہ چلے گا کہ اصل معاملات کیا ہیں، انہیں کہاں سے ہٹ کیا گیا، انہیں کہاں سے ٹارگٹ کیا گیا۔ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ ان کے پیچھے عالمی ایجنسیاں بھی تھی۔ تو کیسے طاقتور یہ گوارا کر سکتے ہیں کہ کوئی ان کے پول کھول کر دنیا کے سامنے رکھ دے کہ یہ دنیا میں آپریشن رجیم چینج اس طریقے سے لاتے ہیں، اور یوں انہوں نے پاکستان میں آپریشن رجیم چینج کیا۔ تو آپ ایک جرت مند، بے باک اور خدمت اور عبادت اور قومی فریضہ سمجھ کر صحافت کرتے تھے، ورنہ یہاں تو زبانیں بند کروانے کے لیے بڑے بڑے لفافے لے لیے جاتے ہیں، اور پوری قوم جانتی ہے کہ کتنے پاکستان میں لفافہ صحافی ہیں، اور ان میں چند گنتی کے ایک جو حق کے حق پر ڈٹ کر کھڑے ہونے والے صحافی ہیں۔ ان میں ارشد شریف کا مقام ایک سرفہرست صحافی کے طور پر گنا جاتا ہے۔ آپ اکثر میں ان کے ولاگ کا بہت شدت سے انتظار کرتا تھا، جب وہ ابھی یوٹیوب پر نہیں آئے تھے تو اکثر دیکھتا تھا کہ ارشد شریف صاحب کب یوٹیوب جوائن کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پروگرام کی کمی شدت سے محسوس ہوتی تھی۔ مجھے یہ فخر ہے کہ میں اگر پاکستان میں کسی صحافی سے، کسی جرنلسٹ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں اور کرتا تھا تو وہ ارشد شریف صاحب کی ذات تھی، کیونکہ وہ ایک بے باک اور سچے اور کھرے صحافی تھے، اور بہت نپے تلے اور پیارے انداز میں جو لوگوں تک اپنا معافی ضمیر بیان کرتے تھے۔ ہمیشہ وہ حق کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اور انہوں نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ ان کی فیملی، ان کی والدہ، ان کے بچے، یہ ان پر کیسا ایک غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوگا، اس ماں پر جس نے اپنے 2 بیٹوں کو اپنی زندگی میں ہی کھو دیا۔ البتہ یہ ایک عظیم شہادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو
کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، انہیں آخرت کی ابدی راحت عطا فرمائے کہ وہ ایک حق کی جنگ لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ کچھ دن پہلے بول نیوز پر 1-2 دن سے بریکنگ نیوز آ رہی تھی کہ ارشد شریف صاحب بول نیوز کو جوائن کر رہے ہیں، تو بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ ارشد شریف صاحب جو ہے نا میڈیا پر آ رہے ہیں۔ تو لیکن کیا پتا تھا کہ وہ ارشد شریف جو جلد پاکستان آنے کی تمنا رکھتے تھے، اکثر پروگرام میں یہ جو انہوں نے بات کی کہ میں انشاءاللہ جلد پاکستان میں جو ہے نا واپسی کا خواہش مند ہوں کہ کب ملک سے اس امپورٹڈ حکومت سے پاکستان کی جان چھوٹے اور انشاءاللہ پاکستان میں پھر امن قائم ہو، امن بحال ہو اور ہم جلد ہی جو ہے نا پاکستان لوٹے۔ لیکن کیا پتا تھا کہ ارشد شریف کا جسد خاکی پاکستان میں آئے گا، ان سے ملاقات نہیں ہوگی بلکہ ان کے جسد خاکی سے ملاقات ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے سوگواران کو جو ہے وہ صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔